الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہت قیمتی باتیں آپ نے ابھی سنی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اور جو کہا جائے گا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی 21ویں نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی حقیقت کو اس آیت میں واضح کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگوں جو دنیا میں اللہ کو مانتے ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول و پیغمبر اور نبی مانتے ہو، تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ اور بیسٹ ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اسوہ کہتے ہیں نمونے کو
اور ماڈل کو، اسوہ اور نمونہ اور ماڈل اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، مگر یہاں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ ماڈل ہے، یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے، بلکہ یہ فرمایا بہترین نمونہ، حسنہ کا لفظ استعمال کیا، اچھا اسوہ، بہتر سے بہتر اسوہ، جو سب سے بیسٹ ماڈل ہو سکتا ہے وہ ماڈل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ لہذا اگر تمہارا یہ ایمان ہے کہ تمہیں موت آئے گی، اور تمہارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہوگی، اور اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب ہوگا، محشر کا میدان سجے گا، اعمال اچھے اور برے کھولے جائیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، اور تمہیں اگر یہ یقین ہے کہ جنت ہے کوئی چیز اور جہنم بھی ہے کوئی جگہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو دنیا میں نبی کے طور طریقوں کے مطابق گزارو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ کہیں پر کسی کام کے لیے جائے اور اس کو ایک آرکیٹیکٹ، فار ایگزامپل کوئی کنسٹرکشن کرنے والا بلڈر ہو، اور اسے کوئی کانٹریکٹ دیا جائے کہ تم یہاں پر اس زمین پہ اتنے فلیٹس بنا دو، اب اس کو ایک ڈرائنگ دی جائے گی، آرکیٹیکٹ اور انجینئر اسے ایک نقشہ دے گا، اس نقشے میں ساری پلاننگ واضح ہوگی کہ روم کتنے بائی کتنے کا ہو، کچن کتنے بائی کتنے کا ہو، لوبی کتنے بائی کتنے کی ہو، ٹوائلٹ باتھ روم کہاں ہو اور ان کا طول و عرض کتنا ہو، زینہ کہاں ہو، ڈرائنگ روم کہاں ہو یا ڈائننگ ہال کہاں ہو، ایک ایک چیز اس میں کلیئر ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں کوئی ماڈل دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ، جس کو ہم کہتے ہیں نقشہ۔ گھر جس نقشے پہ بنایا جائے پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے بنیادیں کتنی کھودی جائیں گی، پلر کتنے کھڑے کیے جائیں گے، اس میں سریے کی تانیں کتنی ہوں گی، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کی اونچائی کتنی ہوگی، اور ہر چیز اس میں کلیئر ہوتی ہے۔ اب اگر ہم نے کوئی کانٹریکٹ لیا اور اس کانٹریکٹ کے عوض میں ہم نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے ڈرائنگ آپ کی، نقشہ آپ کا، بتایا ہوا طریقہ آپ کا، لیکن قیمت تو آپ ہمیں دیں گے کہ جی ٹھیک ہے اس ڈرائنگ پر ہم آپ کو یہ قیمت دیں گے پر اسکوائر فٹ، فار ایگزامپل 1200 روپے یا 1000 روپے۔ اب ہم ڈرائنگ لے کر کے اور نقشہ لے کر کے راج مستری اور مزدوروں کو لے کر کے آئیں، اینٹ لائیں، سیمنٹ لائیں، ریتا لائیں، بجری لائیں، سریا لائیں اور کھدائی کرا کے کام شروع کرا دیں، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ کام کریں ہم، جہاں نقشے میں کمرہ تھا وہاں کچن بنا دیں، جہاں کچن تھا وہاں لیٹرین باتھ روم بنا دیں، جہاں لوبی تھی وہاں ہم بیٹھک بنا دیں، ڈرائنگ روم بنا دیں، اور جہاں ڈرائنگ روم تھا وہاں ڈائننگ ہال بنا دیں، جہاں کار کی پارکنگ تھی وہاں بیڈ روم بنا دیں۔ محنت تو کی ہم نے، وقت بھی لگا، میٹیریل بھی لگا، پیسہ بھی لگا، مزدور بھی لگے، راج مستری کی محنت بھی لگی، ہمارا وقت بھی خرچ ہوا، مگر ایمانداری سے بتاؤ وہ مالک، وہ صاحب جنہوں نے ہمیں بنانے کا کانٹریکٹ دیا تھا، کیا وہ ہمیں ڈرائنگ کے اگینسٹ جا کر کے بنا کر کے پیسہ دے گا؟ وہ ہمیں مان دے گا؟ بلکہ وہ مقدمہ کرے گا کہ تمہیں ہمیں پہلے سے ڈرائنگ دی تھی، تم اس ڈرائنگ کے خلاف بنا کر کے لائے ہو، تم نے میری جگہ کو خراب کیا، لہذا تم سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ ہاں میرے پیارو، جس طرح نقشے کے خلاف کانٹریکٹ میں بنایا ہوا گھر والا قبول نہیں کرتا، جس طرح نقشے میں دیا ہوا ڈرائنگ کے مطابق اگر گھر نہ بنایا جائے، مزدوری نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی، مارکیٹ میں
ویلیو خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے میری اور آپ کی پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی ڈرائنگ، موت تک کا نقشہ، موت تک جینے کے راستے، دن اور رات گزارنے کے طریقے، صبح اور شام گزارنے کے طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیے۔ اب جس کی زندگی کا دن، جس کی زندگی کی رات، جس کی زندگی کی صبح، جس کی زندگی کی شام، جس کی زندگی کا غم، جس کی زندگی کی خوشی، اور جس کی زندگی کا کاروبار، اور جس کی زندگی کا لین اور دین، جس کی زندگی کی جوانی اور بچپن اور بڑھاپا، جس کی زندگی کا ہر ریلیشن، جس کی زندگی کا ہر اسٹیپ، جس کی زندگی کا ہر موڑ، جس کی زندگی کا ہر راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، یہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسے اس کی محنت کا صلہ ملے گا، اسے اس کی محنت کا اجر ملے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دے گا جو دنیا میں تم کر کے آؤ گے۔ اور اگر تمہاری زندگی کا نقشہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے نقشے کے خلاف ہو، اگر تمہاری زندگی کا گزرا ہوا دن میرے نبی کے طریقوں کے خلاف ہو، اگر تمہاری گزری ہوئی رات نبی کے طریقوں کے خلاف ہو، اگر تمہارا چلایا ہوا کاروبار میرے نبی کے اصول، ضابطے اور رولز کے خلاف ہو، اگر تمہاری خوشیاں اور غم کے معاملات میرے آپ کے نبی کے طریقوں کے خلاف ہوں، بے شک زندگی گزرے گی، دن بھی گزرے گا اور رات بھی گزرے گی، صبح بھی گزرے گی اور شام بھی گزرے گی، بچپن بھی گزرے گا اور جوانی بھی گزرے گی، آئے گا بڑھاپا بھی اور آئے گی موت بھی، مگر وہ زندگی جو نبی کے خطوط کے خلاف ہو، طریقوں کے خلاف ہو، نبی کے راہوں کے خلاف ہو، اور ہماری زندگی میں ماڈل کوئی اور ہو، نمونہ کوئی اور ہو، اسوہ کسی اور کا ہو، نام تو نبی کا لیتے ہو، غلامی تو نبی کی غلامی کا دم تو ہم بھرتے ہوں، مگر ہماری زندگی کا کوئی راستہ جو دنیا میں چلتا ہو وہ ان کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ جس طرح دنیا میں کوئی شخص آپ کو مال نہیں دیتا، اللہ نے بھی منع کر دیا، میں تمہیں دنیا میں عزت سے محروم کر دوں گا اور قیامت میں جنت تمہارا ٹھکانہ نہ ہوگی بلکہ تمہارا راستہ جہنم کی طرف جائے گا۔ میرے عزیزو، ہماری لائن بالکل کلیئر ہے، ہمارا راستہ بالکل صاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حیثیت میں اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص بھی ہو، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ داماد ہو، وہ سسر ہو، وہ خاندان کا ذمہ دار ہو، کاروباری ہو، مزدور ہو، غریب ہو، امیر ہو، جس حیثیت میں معلم ہو، طالب علم ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، وہ اپنا ہو یا اس کے لوگ اپنے ہوں یا اس کے دشمن ہوں، کوئی ایک حیثیت اپنی لے کر کے آؤ اور پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میری زندگی کے لیے کیا طریقہ ہے۔ کوئی ایک دنیا میں ایسا نہ ہوگا جو کھڑا ہو اور اسے اپنی نبی کی زندگی سے طریقے جینے کے مل نہ جائے۔ یہ تو ہماری اور آپ کی کمیاں ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں۔ ہمیں تو شوق ہے ڈرامے پڑھنے کا، ہمیں شوق ہے ڈرامے دیکھنے کا، ہمیں شوق ہے موبائلوں پہ غلط غلط چیزیں دیکھنے کا اور پڑھنے کا۔ ہمارے دل میں یہ امنگیں نہیں جاگتی کہ ہم اپنے نبی کو پڑھیں۔ ہمارے نبی کا بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی ہمارے نبی کی، ہمارے نبی بحیثیت باپ کیسے اپنے فرائض کو ادا کرتے تھے، اور بحیثیت باپ نبی نے کیا طریقے سکھائے ہیں، بحیثیت شوہر نبی نے کیسے جینا سکھایا، بحیثیت خاندان کا ایک فرد نبی نے کیسے جینا سکھایا، بحیثیت تاجر اور بزنس مین نبی نے اپنی لائف کو کیسے آگے چلایا، نبی نے شادیاں کیسے کی، انتقال ہوا دفن کیسے کیا، نبی نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنوں کے ساتھ نبی کا کیا رویہ تھا۔ عزیزو،
بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جنہیں اپنے نبی کے بارے میں جانکاری اور علم ہے ہی نہیں۔ پوچھو، یہ بتاتے ہیں نبی کے امتی ہیں، مانتے ہیں نبی کو؟ ارے جس نبی کو مانتے ہو اس کا بچپن تمہیں پتا ہے؟ جس نبی کو مانتے ہو جوانی پتا ہے؟ جس نبی کو تم کہتے ہو ہمارا نبی اور ہم اس کے امتی، پتہ بھی ہے تمہیں اس نبی نے کیا سکھایا ہے تمہیں؟ کیسا بنانے آئے تھے تمہیں نبی؟ کس طرح چاہتے تھے کہ میری امت ایسی بنے؟ ہمیں اپنے نبی کے وہ رولز معلوم نہ ہوں، وہ ضابطے معلوم نہ ہوں، آپ بتائیے ہم کیسے دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہماری پہچان، پیارو دل سے سنو، مالداروں کی مالداری کی وجہ سے اس دنیا میں پہچان نہیں۔ بہت بڑا کوئی سیاسی ہو، سیاسی ہونے کی وجہ سے اس کی پہچان نہیں۔ بہت سرمایہ دار ہو، زمیندار ہو، زمیندار ہونے کی وجہ سے اس کی پہچان اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پہچان ہے امیر کی، غریب کی، مالدار کی، کمزور کی، ایک پہچان ہے اور وہ ہے مسلمان۔ یہ جب مسجد میں جائے اور صف میں کھڑا ہو، اگر گاؤں کا، قصبے کا سب سے غریب، کمزور، لاچار، نحیف اور قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والا امام کے سائیڈ میں اگر دانے ہاتھ پہ مؤذن کے کھڑا ہو گیا، وقت کا بادشاہ بھی آ جائے اسے ہٹنے کا حکم نہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہماری آپ کی پہچان۔ جو آیا کھڑا ہوا، صفیں لگ گئی، اب ایک اللہ کے حکم پر امام نے کہا اللہ اکبر، رکوع میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ امیر کا رکوع الگ ہو، غریب کا رکوع الگ ہو، امیر کا سجدہ الگ ہو، غریب کا سجدہ الگ ہو، مالدار کی ثنا الگ ہو، غریب کی ثنا الگ ہو، مالدار کی نماز الگ ہو، غریب کی نماز الگ ہو، ایک ہی طریقہ، ایک ہی کلمہ۔ پھر یہ بھی تو نہیں ہے، دنیا سے جانے والوں سبق لو، جب تمہاری موت ہوتی ہے کبھی تم نے دیکھا ہے کہ غریب کا کفن تو سوتی کا ہو مگر مالدار کا کفن ریشم کا ہو؟ ارے کفن بھی تو ایک ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہماری آپ کی پہچان دولت سے، مکانوں سے، گاڑیوں سے، کاروبار اور حیثیت اور اسٹیٹس سے نہیں ہوتی۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری ایک پہچان ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جتنا زیادہ اسلام کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، یہی ہماری مالداری، یہی ہماری کامیابی، یہی ہمارا سرمایہ، یہی دنیا کا خزانہ، یہی قبر کا خزانہ، یہی آخرت کا خزانہ، اور یہی چیز مجھے اور آپ کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ باقی ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے، موت کے وقت ہمارا اور آپ کا ساتھ چھوڑ جانے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے نبی کو پڑھنا چھوڑ دیا، سننا چھوڑ دیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کتنے دن یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں، کتنے دن گزر گئے ہوں گے جو نبی کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں کبھی۔ سال میں ایک جلسہ سننے سے تھوڑی نا نبی کا علم آ جائے گا، نبی کی سیرت آ جائے گی۔ یہ جو ایک گھنٹہ میں ہم مولوی اور مقرر بول کے جاتے ہیں، اجی تم سال میں 2 بار سن لو، سال میں 10 بار سن لو۔ سننے سے کبھی علم نہیں آتا، سننے سے علم سیکھنے کے راستے پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے بتا دیا، اب ہر آدمی کی ضرورت تو الگ ہے نا، ہر آدمی کی زندگی کے تقاضے الگ، ہر آدمی کا فیلڈ الگ، ہر آدمی کا راستہ جدا۔ ارے بھائی کوئی اپنی زندگی میں مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی حیثیت میں شوہر، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیوی، کوئی ماں، کوئی بیٹی۔ ہر انسان کی حیثیت الگ الگ ہے۔ اب باپ ہے تو نبی کے باپ والے حصے کو پڑھ،
اگر بیٹا ہے تو نبی کے اس حصے کو پڑھ، بھائی ہے تو نبی کی اس سیرت کو پڑھ، شوہر ہے تو نبی کی اس سیرت کا اسٹڈی اور مطالعہ کر، تاجر ہے تو نبی کی تجارت کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ۔ اللہ کی قسم اگر تو میری اپنی زندگی میں نبی کی زندگی کو پڑھ کے قدم آگے بڑھائے گا، تجھے لگے گا کہ میں تو اب تک اندھیروں میں سیر کر رہا تھا، حقیقت تو مجھ سے کوسوں دور تھی۔ رہی کامیابی نبی کے ساتھ چلنے میں کامیابی یا نبی سے علیحدہ دنیا کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے میں کامیابی، تو دنیا تو تمہیں یہی کہے گی نہ نہ، یہ کیسے ہو جائے گا کہ کامیاب ہو جاؤ، یہ کیسے ہوگا کہ آج تمہیں اگر دنیا کے ساتھ نہ چلو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ مگر میرے عزیزوں، آج بھی دنیا میں اور آج سے پہلے 1400 سال کی تاریخ میں اللہ کے بندوں نے اور نبی کے غلاموں نے یہ ثابت کیا ہے، کامیابی حقیقتاً جو دیر پا ہو، لانگ ٹائم ہو، وہ صرف اور صرف نبی کے طریقوں پر ملتی ہے، اس کے علاوہ کسی طریقے پر نہیں۔ آئیے انہی میں سے چند طریقے میں نبی کی سیرت کے پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس عہد کے ساتھ میں بھی کروں، آپ بھی کریں انشاءاللہ، کہ آج سے میرے آپ کے نبی کے نام پر اور میرے آپ کے آقا کے نام پر اور ان کی سیرت کے عنوان پر یہ ہونے والے جلسے سے ہم یہاں سے جب اٹھ کر کے جائیں گے، روزانہ تھوڑی دیر ہی صحیح مگر جس حیثیت میں ہم ہوں، نبی کی سیرت کے اس پہلو کو یا تو کسی عالم سے سنیں گے یا کسی کتاب کو پڑھیں گے، یا جو بھی طریقہ سیکھنے کا ہو ہم اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے۔ کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے، کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اللہ قبول کرے۔ آئیے دو چار چیزیں میں آپ کو بتا کے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچپن بتاؤں میں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے یہاں ہیں اور دودھ پی رہے ہیں ابھی۔ دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں، دل سے سنو جوانوں، عمل کی نیت سے سنو، صرف اس لیے مت سننا کہ سن کے جائیں گے ہم۔ میرے نبی کی ایک ایک بات عمل کے لیے ہے۔ دودھ پی رہے ہیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی حلیمہ کہتی ہے، ایک دن میرا جی چاہا کہ میرا ایک بیٹا تو یہ ہے جس کو میں دودھ پلاتی ہوں، محمد، یہ میرے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہوا لیکن ہے تو میرا بیٹا ہی، اور ایک بیٹا میرا وہ ہے جو میرے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں سیدھی طرف سے محمد کو دودھ پلاتی اور لیفٹ سائیڈ سے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی۔ ایک دن مجھے بڑا محمد پہ محبت آئی اور میرا دل مچلنے لگا، اور میرے دل نے یہ کہا کہ میں اپنے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آج دودھ بعد میں پلا دوں۔ جس طرف سے میں نے محمد کو دودھ پلایا پھر چھڑایا، اور اپنے بیٹے کو جس لیفٹ سائیڈ سے میں پلاتی تھی، میں نے محمد کا منہ جب اپنے بیٹے کی طرف لگایا اور میں نے چاہا کہ محمد کا پیٹ اچھے سے بھر جائے، اس لیے دونوں طرف سے اسے ہی پلا دوں، میں محمد کا منہ لگاتی تھی، محمد اپنے ہونٹوں کو بند کر لیتے تھے۔ میں پریشان ہو گئی، میں کوشش کرتی رہی، کوششیں ناکام ہو گئی، میں نے 1000 کوشش کی، مگر میرا محمد تھا کہ اس نے بھائی کے حصے کا ایک قطرہ بھی دودھ اپنے ہونٹوں کے اندر نہ جانے دیا۔ میرے نبی نے بچپن میں پیغام دے دیا، او لوگوں، اپنے بھائیوں کے حقوق نہ کھانا، اپنے بھائیوں کے حقوق نہ مارنا، اپنے بھائیوں کے حقوق کی تلفی نہ کرنا، کسی کی ناجائز چیز کو نہ لے لینا، جبرن کسی سے چھین نہ لینا، کسی
نبی کے مال کو غلط طریقوں سے لے لینا نہ لے لینا۔ عزیزو آج غور کرو، آج ہم اپنے مال سے خوش نہیں ہیں، آج ہمیں اپنے مال سے اطمینان نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں جو دیا ہو، 100 گز کا گھر ہو، 150 گز کا گھر ہو، کار چھوٹی ہو، موٹر سائیکل ہو، چھوٹا موٹا کام ہو، مگر ہم اپنی زندگی میں سیٹسفائی نہیں ہیں، ہماری نگاہ دوسرے پر ہے۔ بس اس کا مال مجھے ملے، اس کا کاروبار میرے پاس آ جائے، اس کے جو ٹرمز ہیں مارکیٹ میں وہ میں ہڑپ لوں، اس کے کسٹمر میرے کسٹمر بن جائیں، اس کے تعلقات والے میرے تعلقات والے بن جائیں، بلکہ میں اس سے اور آگے بڑھوں۔ یہ چیز بعض بڑے دیندار ذمہ داروں میں آ گئی کہ چندے کے معاملے میں بھی یہ چیز آتی، یہ والا ادھر وہ والا ادھر، یہ بھی اسی زمرے میں ہے۔ کسی کا کوئی معاملہ توڑو مت، اللہ قادر ہے، اگر اللہ چاہے گا تمہیں جو دیا کم سے کم اس سے سیٹسفائی تو رہو، مطمئن تو رہو۔ اللہ نے جو تمہیں دیا یہی تمہاری تقدیر ہے، یہی تمہارا نصیب ہے، یہی تمہارا حصہ ہے۔ اگر اس میں مطمئن رہو گے، جس رب نے تمہیں آج یہ دیا وہ رب کل اور زیادہ بھی دے گا۔ مگر دوسروں کے مال پہ نظر مت ڈالو، دوسروں کے کاموں پہ نظر مت ڈالو، دوسروں کے تباہی کے پلان نہ بناؤ۔ میرے نبی کا بچپن کا پیغام یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے بنو، دوسروں کے حقوق کی پامالی کرنے والے نہ بنو۔ کیا آج ایمانداری سے آپ غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے سماج میں بالکل خالی ہے یا نہیں ہے معاملہ؟ ہر آدمی یہ چاہتا میرا حق مل جائے، مگر وہ یہ بھول جاتا مجھ پہ کس کس کا حق ہے، میں بھی دوں یا نہ دوں۔ بلکہ آگے بڑھ کے حالات اس طرح کے ہو گئے قوم میں کہ اب لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، اگر کوئی کسی کو ادھار دے دے تو دونوں چیزیں گئی، تعلق بھی گیا، مال بھی گیا۔ یہ حال ہے ہمارے ہاں، لوگ قرضہ دینے سے ڈرنے لگے، جبکہ میرے آپ کے نبی نے یہ کہا تھا ضرورت مندوں کی مدد کرو، قرضے سے کرو، امداد سے کرو، صدقے سے کرو، خیرات سے کرو، جان سے کرو، مال سے کرو۔ لیکن آج ہمارے غلط طریقوں پہ چلنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ فیلنگز آ گئی کہ کوئی قرضہ مانگتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، یا اللہ اگر آج میں نے اسے دے دیا کہیں ایسا نہ ہو کل کا جو دن آئے گا یہ تعلق والا دوست بھی گیا اور میرا مال بھی گیا، مال بھی میرا اور میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا پھروں۔ آج صورتحال یہ ہے لوگ دوسروں سے قرضہ لیتے ہیں، لیتے وقت ان کی نیت میں دینا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم دیں گے واپس۔ اب بتاؤ، ایک طرف میرے نبی کا کردار یہ ہے، یہ پیغام ہے، یہ اسوہ ہے میرے آپ کے آقا کا، یہ طریقہ ہے میرے آپ کے نبی کا۔ ارے ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا اور بچپن میں میرے نبی نے اس کردار کو ثابت کر دیا۔ آج کہ مجھے آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی گھٹیوں میں یہ چیز ڈال دیں، بیٹا تمہارا باپ جو کماتا ہے، تمہاری ماں گھر میں جو پکاتی ہو، جو کپڑے تمہیں ملتے ہوں، میرے لاڈلو تم ان کو دیکھو جنہیں یہ بھی نہ ملتا ہو۔ کبھی دوسروں کے اچھے کپڑے دیکھ کر دل چھوٹا نہ کرنا، کبھی کسی کے باپ کی اچھی سواری دیکھ کر دل کو چھوٹا نہ کرنا۔ اے میرے بچوں دیکھو تم سے بھی کمزور ہے آج کوئی اپنے بچوں سے اس طرح حق بتانے والا اور بچوں کی گھٹیوں میں اللہ کے شکر کی کیفیت کو پیدا کرنے والا بہت کم تعداد رہ گئی۔ بڑی تعداد وہ ہے جو اپنے بچوں کے سینوں میں مال کی کثرت، بیٹے پڑھو تاکہ تم بھی اس کی طرح کوٹھی بناؤ، تاکہ تم بھی اس کی طرح بنگلے خریدو، بیٹے آگے بڑھو تاکہ تم بھی اس کے بچے کی طرح آگے بڑھو، بیٹا آگے بڑھو تاکہ اس کے بچہ کار لے کے آیا، بنگلہ خرید کے لایا، زمینیں بڑھائیں، دولت کو بڑھایا۔ اے میرے لال تو بھی کامیاب بن تاکہ میرا سینہ بھی تیری دولت کو دیکھ کے چوڑا ہو۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے یہ کہتے ہو میرے لال 100 روپے لانا مگر حلال لانا، میرے جگر کے ٹکڑے 500 لانا مگر حلال لانا، تیرا باپ تیرا ماتھا چومے گا مگر حرام کی دولت پہ کبھی نظر نہ کرنا، کسی کے مال پہ نگاہ نہ جمانا، کسی کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ رکھنا۔ عزیزو
جب پرانے دور میں یہ تربیت اور یہ سسٹم ہمارے آپ کے گھروں میں ہوتا تھا، اس وقت صورتحال جدا ہوتی تھی۔ اگر راستے میں بچوں کو سامان پڑا ہوا مل جائے، محلوں میں اعلان ہوتا تھا ایک چیز ملی ہے، یہ کسی کی ہو تو لے لو۔ آج اگر کسی کی کوئی چیز گم جائے، ملنے والی نہیں ہوتی۔ یہ ہے نبی کی سیرت سے دور جانے کا نقصان۔ یہ جو آج میں اور آپ اپنی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا اگر میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو نبی کی سیرت سے قریب نہ کیا، نبی کی غلامی میں انہیں جینا نہ سکھایا، نبی کی محبت ان کے سینوں میں پھوٹ کے نہ بھری اور نبی کی غلامی کے طور طریقے ان کو نہ سکھائے، یہ اولاد خود تمہاری ہی دشمن بن کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ پھر تمہیں نہ گھر ملے گا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، مگر اس وقت تو بڑی دور بات نکل چکی ہوگی۔ آج وقت ہے ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنی زندگی کو بھی سنواریں اور اپنے بچوں کی زندگی کو بھی سنواریں۔ ایک واقعہ یہ ہے، طے کریے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں جس کو جو دیا ہم اللہ سے راضی رہیں گے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کبھی نیت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کرتے بھائی، اٹھاؤ ہاتھ، ماشاءاللہ اللہ جو دے اس پہ راضی، جو نہ ملا وہ ہمارے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ بڑے بوڑھوں سے تم نے سنا نہیں ہے کیا کہتے ہیں بڑے بوڑھے؟ وقت سے پہلے نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملا۔ وقت سے پہلے جتنے جتن کر لو، جب وقت نہیں آئے گا تو کچھ نہیں آئے گا، اور جب نصیب میں لکھا ہی نہیں تو تم لاکھ کوششیں کر لو، ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جب لکھا ہو نصیب میں تو پھر تو دیوانوں کو بھی اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، جو قابل نہیں ہوتے انہیں بھی اللہ دے دیتا ہے۔ اچھا یہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں تو ہے، اللہ نے بندے کو تھوڑے دیا کس کو کیا کرنا ہے۔ وہ مالک ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے فقیر بنائے، جس کو چاہے امیر بنائے، وہ تو مالک الملک ہے۔ کہا قرآن میں اللہ نے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے نبی محمد بتائیے اس دنیا کو، وہی ہے حقیقت میں مالک، چاہے جس کو بادشاہت دے اور چاہے تخت شاہی سے اتار دے اور چاہے ایک عام آدمی کو عزت کے مناروں پہ بٹھا دے اور چاہے عزت کی بلندیوں پر بیٹھے ہوئے انسان کو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرا دے، ساری بھلائیاں اس کے پاس۔ میرے عزیزوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں، دوسرا واقعہ بتاتا ہوں نبی کی سیرت سے، کیسی ہے نبی کی جوانی۔ آؤ جوانوں غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے، وحی آئی، دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام گھر پہنچے، امی خدیجہ سے کہا زملونی زملونی زملونی، اے خدیجہ جلدی سے کمبل اڑا دے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ اس میں بڑا عجیب کردار ایک بیوی کا بھی سامنے آتا ہے، اور پھر وہ کوالٹیز جو آج ہر مسلمان کے اندر ضرور ہونا چاہیے، ان کوالٹیز جو نبی کی زندگی میں تھی ان کا بھی ظہور ہوتا۔ امی خدیجہ کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو نہیں ضائع کرے گا، اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اے میرے سرتاج آپ گھبرائیے نہیں، اے اللہ کے رسول گھبرائیے نہیں۔ کیوں؟ اب سنیے ذرا دل کے کانوں سے کیا کہہ رہی ہے ماں خدیجہ۔ اے میرے نبی،
اے میرے سرتاج آپ مت گھبرائیے، اللہ آپ کے ساتھ کوئی انہونی نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کہتی ہے انک لتصدق الحدیث، اس لیے انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ ان لوگوں کے قرضوں کا بوجھ بھی اپنے سر لیتے ہیں جو قرض دینے کی سکت نہیں رکھتے۔ آپ میں یہ 6 کوالٹیز ہیں، یہ صفات ہیں، اور جس میں یہ 6 صفات ہوں اللہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے۔ آج غور کریے ذرا، کیا میری اور آپ کی زبانی میں سچائی ہے؟ زبان پہ بول سچائی کے ساتھ ہیں، رشتوں میں سچائی، کاروبار میں سچائی، تعلقات میں صداقت و سچائی، کہیں میری اور آپ کی زندگیوں کی بنیادوں میں سچائی نظر آتی ہے ہمیں؟ میرے عزیزو، جھوٹ بولنا تو ایسے ہو گیا جیسے ہم نے گناہ ہی نہ سمجھا۔ جدھر دیکھو جھوٹ، جدھر دیکھو جھوٹ۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ یہ فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، 4 بڑے بڑے مہا پاپ، مہا گناہ، اکبر الکبائر، جس کو ہم کہتے ہیں گناہوں میں بھی بہت بڑے گناہ، وہ 4 یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور اس میں سے آخری چوتھا گناہ یہ ہے کہ تم جھوٹ بولو۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ مہا پاپ ہے، اور جھوٹ بولنے والا اللہ کی نظروں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک جھوٹ بولتے بولتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل پہ اچھی بات اثر نہیں کرتی، اور جو سچ بولتا ہے وہ اللہ کے قریب، وہ اللہ کی رحمت کے قریب، یہاں تک کہ وہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ سچائی خود بخود نیکیوں کی طرف چلاتی ہے، اور نیکیاں جنت کے راستے پر چلاتی ہیں۔ سچ بولنا در حقیقت یہ جنت کے راستے پہ چلنے کی بنیاد ہے، اور جھوٹ بولنا در حقیقت انسان کی تباہی کی بنیاد ہے۔ اچھا، جھوٹا آدمی دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہے۔ آپ بتاؤ، اگر کسی آدمی کا جھوٹ دنیا میں کھل جائے، لوگ اس میں بھروسہ کریں گے؟ پھر ارے بھائی جھوٹا ہے، یہ تو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کا جھوٹ پکڑا جائے، انسان کی عزت گئی، اور آخرت میں اللہ نے فرمایا کنٹینیو جھوٹ بولنے والے کا نام پھر لکھ دیا جاتا ہے کذابوں میں، اور کذاب کا راستہ پھر جہنم اور جہنم کے گڑھے اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے میرے پیارو، نبی کی جو پہچان تھی مکہ مکرمہ میں 40 برس تک، اس پہچان کو زندہ کرو۔ کون جانتا تھا اور کیا جانتا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک شناخت، جو انٹروڈکشن، جو تعارف ہے مکہ مکرمہ میں 40 برس تک، کیا تھا وہ تھا کہ محمد سب سے سچے ہیں، کبھی محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ اس واسطے مکے کے بڑے بڑے سردار اپنی عمر میں اور مال میں اور حیثیت میں اور رتبے میں اور عہدے میں بڑے ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے جھک جاتے تھے۔ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر سچ بولنے والا کوئی ہو
آج بھی دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ سچائی کے سامنے اپنی گردن کو ڈال دیتے ہیں۔ پیارے جوانوں، میرا آپ کا نبی سچا، میرے آپ کے نبی کا تعارف سچا، میرے آپ کے نبی کی پہچان سچائی، میرے آپ کے نبی کا انٹروڈکشن ٹروتھ۔ آج مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نبی کی طرح اپنا تعارف بھی دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ آج صورتحال یہ ہے، ہم نے اپنے تعارف کو الٹا کر دیا۔ آج نہ ہم محفوظ ہیں، نہ اللہ کے گھر محفوظ ہیں، نہ ہماری بچیوں کی آبروئیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے کاروبار اور تجارتیں محفوظ ہیں۔ سوچئے، کیا آج ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم انتظار کریں اپنے آپ کو بدلنے کا؟ کیا ہمارے پاس اب وقت ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزاریں؟ کیا ہمارے پاس اب وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جھانکیں اور دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے؟ حالات کنارے پہ آ کے لگ چکے، اگر بدلتے ہو تو تم بدل جاؤ، بقا تمہارا مقدر، رہو گے زندہ کوئی تمہیں نہیں مٹا سکے گا، اور اگر نہیں بدلو گے تو اللہ خود ہی تمہیں مٹا کے دوسری قوم کو لا کے کھڑا کرا۔ دنیا میں کسی میں یہ پاور اور طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو مٹا سکے۔ ہاں، مسلمان اپنے ہاتھوں سے اگر اپنے آپ کو مٹانا چاہے، اپنے کردار کو اور اپنے وجود کو اور اپنے تعارف کو، پھر کون ہے جو اسے بچائے گا؟ پھر کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا؟ پیارو، نبی کے اس تعارف کو ایک ایک گھر میں زندہ کرو۔ نہ بھائی بھائی سے جھوٹ بولے، نہ کاروباری کسٹمر سے جھوٹ بولے، نہ رشتوں میں جھوٹ ہو، نہ تعلقات میں جھوٹ ہو، نہ موبائل میں جھوٹ ہو، نہ عام اور خاص میں جھوٹ ہو۔ اپنے اپنے گھروں کو جھوٹ سے پاک کرو۔ جھوٹ سے پاک کرنے کے لیے نقصان اٹھانے پڑے اٹھا لو، مگر جھوٹ کو اپنے گھر، اپنی زندگی، اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنے قبیلے، اپنے قصبوں اور اپنے محلوں اور اپنے گاؤں سے نکال کر کے باہر پھینک دو۔ پھر دیکھو دشمن بھی تم سے محبت کرنے کو مجبور ہو۔ دوسری صفت جو نبی کی بتائی، رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہیں تھے۔ قاری قاسم صاحب کے یہاں میں نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی، وہاں وہ بات ہو چکی رشتہ داریوں کو جوڑنے کے تعلق سے۔ تیسری صفت فرمایا مہمان نوازی کرتے تھے۔ آج مہمان نوازی بھی آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے۔ پہلے لوگوں کے گھر مہمان آتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے، بھلے سے وہ انڈا روٹی کھلاتے تھے، بڑی محبت سے کھلاتے تھے، صبح میں بھلے سے اڑد کی دال کی کھچڑی کھلاتے تھے، مگر بڑی عزت احترام سے کھلاتے تھے۔ آج مرغوں میں محبت نہ رہی، بکروں میں محبت نہ رہی، تیتر اور بکیر میں محبت نہ رہی، مچھلیوں میں محبت نہ رہی، بلکہ لوگ شادیوں میں کتوں کی طرح کھانا کھلاتے ہیں۔ لو آؤ، بھرو اور کھاؤ اور چلے جاؤ۔ کون آیا کون گیا کسی کو کچھ پتا نہیں۔ میں شادی کے موضوع پر بات نہیں کرتا، بات لمبی ہو جائے گی، مگر گھر میں تو میزبانی کا وہ جذبہ پیدا کرو۔ مہمان آتا تو اپنی مرضی سے ہے، مگر کھاتا بھی وہ اپنے مقدر سے ہے، ہمارا کچھ نہیں کھاتا۔ مہمان آتا ہے اپنے مقدر کا لے کے آتا ہے، تم اسے مت کھلاؤ مرغے، مت کھلاؤ اچھے کھانے، خالی گڑ پیالے میں رکھ کے روٹی کھلا دو، مگر بار بار کہو کھائیے نا، لیجئے نا، اٹھائیے نا، کھڑے تو رہو۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں کوئی مہمان گھر پہ آتا تھا، ابا حضور ہاتھ میں پنکھا پکڑا دیتے تھے، ایک بھائی گرم گرم روٹی لے کے آتا تھا، ہم کھڑے، دو تین لوگ، آپ بھی اسی میں کے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہمارے آپ کے بچپن میں لائٹ رات کو نہیں آتی تھی، دوپہر میں گرمیوں میں نہیں آتی تھی، گھروں میں مہمان ہوتے تھے، بچے پنکھا جھل رہے ہیں، ہوا کر رہے ہیں، گھر کا آدمی بیٹھ کے کھانا کھلا رہا ہے، عورتیں تازہ تازہ روٹی بنا کے کھلا رہی ہیں۔ جب مہمان نوازی مضبوط اور
اور عزت و احترام کے ساتھ تھی، رشتے بھی مضبوط اور رشتوں میں بھی عزت و احترام تھا۔ جب مہمان نوازی اوپر اوپر ہو گئی، دکھاوے کو ہو گئی، وہ چیز نہ رہی جو ہونا تھی۔ آج رشتوں میں بھی دکھاوا ہو گیا، وہ گہرائی نہ رہی، وہ گہرائی نہ رہی، وہ باریکی نہ رہی، وہ گاڑھا بن نہ رہا، وہ کلوزنس نہ رہی، وہ طاقت نہ رہی رشتوں میں کہ جب ایک بیمار ہوتا تھا لائن لگ جاتی تھی خیریت والوں کی۔ آج کس کو پڑی ہے اور کون ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو؟ پیارو، مہمان نوازی وہ صفت ہے جو دشمن کو بھی تمہارا غلام بنا دیتی ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک یہودی آیا اور آ کے کہتا میں تمہیں مانتا ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ آپ نے کہا تو مان نہ مان، تیرے ماننے سے اور نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو ہوں اللہ کا رسول۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تو آپ کا گھر آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ یہ ہے مہمان نوازی۔ ہمارا اپنا ہو، پرایا ہو، دشمن ہو، دوست ہو، مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے ہماری مسجدوں میں جو ہائی وے کی مسجدیں ہیں، روڈوں کی مسجدیں، عشاء کی نماز کے بعد مین گیٹ میں تالا لگا دیتے ہیں۔ ارے جو اسلام کا مرکز، جو دین کا مرکز، جو اسلام کا قلعہ، جو نبی کی سیرت کا نمونہ تھا، تم نے راتوں میں تالے لگا دیے۔ کس لیے؟ ایمپلیفائر چوری نہ ہو، لوٹے چوری نہ ہو، صفیں چوری نہ ہو۔ جب اللہ کے گھر ہی تم نے مخلوق خدا کے لیے بند کر دیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک امام ہوتا، ایک مؤذن ہوتا، ایک صفائی والا ہوتا، اور ایک کمرہ ہائی وے کی مسجدوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک کمرہ کوئی مسافر خانے کے طور پہ ہوتا، اس میں ایک باورچی ہوتا۔ کوئی مسافر آئے، ہندو ہو، سکھ ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، مسلمان ہو، جس ٹائم بھی آئے، اگر بھوکا ہو روٹی ملے، تھکا ہو آرام ملے، پیاسا ہو پانی ملے۔ مگر میں نے آپ نے تو مسجدوں کو چودراہٹ کے مقام بنا لیے۔ میں متولی، میں جو کہوں گا وہ ہوگا۔ یاد رکھ او وہ مسجد کے متولی جس نے مسجد کو جاگیر سمجھا اور مسجد کو نبی کے طریقے پہ نہ چلایا، کل تیری کمر لوہے کی سلاخوں سے داغی جائے گی اور تیری اس خدمت کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو نے اللہ کے گھر کو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹا دیا۔ اللہ کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ان گھروں کو جو کم سے کم ہائی ویز پہ ہیں، مین روڈوں پر ہیں، ارے انہیں تو کھول لو، گردوارے والوں سے سبق لو، کیسی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ میرا اگر یقین نہ کرو تو جا کے دیکھنا، رات کو 2 بجے کسی گردوارے میں جانا تم اور جا کر کے وہاں ان سے کہنا ہم بھوکے ہیں، اگر اسی وقت میں گرم کر کے کھانا نہ ملے تو بات ہے۔ وہ جو نبی کا طریقہ تھا، وہ جو نبی کی سنت تھی، وہ جو نبی نے ہمیں سکھایا، کوئی مسافر اگر تمہاری بستی میں آئے بھوکا نہ رہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں آئے بھوکا ہو، بھوکا چلا جائے، یہ نہ ہو۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنی اس مہمان نوازی والی صفت کو واپس لاؤ۔ اس ملک میں پھیلتی ہوئی نفرتیں اگر مٹ سکتی ہیں، اس میں سے ایک سبب نفرتوں کو مٹانے کا مہمان نوازی کو بڑھاوا دینا ہے اور لوگوں کی عزت و احترام کو بڑھاوا دینا ہے، دسترخوان کو وسیع کرنا ہے اور اپنے قلب کو وسیع کرنا ہے۔ جو آئے جو ہو، یہ مت سوچو کہ تمہیں کیا کھلانا ہے، جو تمہاری حیثیت ہو، جس لائق تم ہو، جو ہو عزت و احترام کے ساتھ پیش کر دو۔ میرے نبی یہی کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا نبی گھر میں گئے، ہر حجرے میں دیکھا کھانا نہ ملا، ایک آدھی روٹی سوکھی ملی، سرکہ ملا، دسترخوان بچھایا، لا کے رکھا، آدھی روٹی برابر سے توڑی اور اس میں سرکے میں لقمے کو بھگویا اور کہا اے میرے مہمان، آج تو آیا مگر محمد کے گھر میں کھلانے کو تر و تازہ کھانا نہیں ہے،
सूखी रोटी है, मगर सुन मैं तुझे खिलाता हूँ। दुश्मन है गरचे हो, मगर मेरे आपके आका ने उस सूखी रोटी के लुकमे को तोड़ा, सिरके में भिगोया और उस दुश्मन के मुंह में दिया। अब क्या कहा, ये जो अंदाज निराला देखा, ये जो तरीका निराला देखा, अब दुश्मन दुश्मन का रहा, अब पराया पराया का रहा। अब ये निवाला थोड़ा ही हलक में गया, ये तो गुलामी चली गई, ये तो मोहब्बत का जाम गया, ये तो नबी के वो अखलाक सरायत कर गए कि वो चाहने के बावजूद भी दुश्मन न रह सका। ये था नबी का वो वक्त जिसको अम्मी खदीजा बयान कर रही हैं। क्या इस मजमे में से जितने हम खानदानी लोग हों, क्या इसके ठोर में आसपास के गांवों में किसी के दस्तरखान की चर्चा होती है? नहीं होती। किसी की चौपाल की चर्चा नहीं है, किसी की बैठक का जिक्र नहीं है कि 24 घंटे कोई पहुंच जाए मुसाफिर, खाना नहीं जाता हो, सोना नहीं जाता हो। बल्कि लोग तो ये करते हैं, रातों में अपने दरवाजों की बेल का बटन, बेल का तार निकाल देते हैं। भाई रात में कोई आए, बेल बजेगी तो खोलना मत, दरवाजे को खोलना मत, बच्चे से मना करा दो। अब हमारा सोने का वक्त हुआ, हमारा सोने का टाइम हुआ, अब हमारा वक्त हुआ, आराम में हम जा रहे हैं। ए मोमिन, ए मेरे मुस्लिम भाई, तुझ पे इस दुनिया में आराम नहीं, तुझे तो इस दुनिया में काम करना है। ख्वाब जाग कर हो, सोने को मिले सो ही जा, मगर तेरे दरवाजे पे कोई है, अब तुझे सोना नहीं, उठना है। अब तुझे नबी की सीरत को पेश करना है, अब तुझे नबी के नमूने को पेश करना है, अब तुझे अखलाक़ नबूवत का मुज़ाहरा करना है। ये है तीसरी सी बात। और चौथी सी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की मदद करते हैं ये देखे बगैर कि कौन अपना कौन पराया। लोगों के हाथ पकड़ते हैं जो मजलूम हो, बेसहारा हो, इसलिए नहीं छोड़ दे कि इसी पे आई है, मुझ पे नहीं आई। कर्ज वालों के कर्जों को अदा करते हैं। मेरे भाइयों, इन 6 सिफात को अपने अंदर पैदा करो। और बात को खत्म करते हुए एक चीज और कहता हूं, हमारे यहाँ नबी की सीरत से बयान करके जा रहा हूं 5 मिनट में। हमारे आपके यहाँ एक और बहुत खराब चीज पैदा हो गई, और वो ये, अगर मालदार करे तो जुर्म नहीं होता, गरीब करे तो जुर्म होता है। ये ऊंच नीच, मालदार, ताकतवर, ओहदे वाले, सरमायादार कुछ भी कर लें, उनके लिए कोई बात नहीं होती, मगर बेचारा कमजोर, गरीब या कम ताकत वाला जरा सी बात हो जाए, लोग तमाशा बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मखज़ूम की एक औरत के हाथ काटने का हुक्म दिया चोरी करने पर। ये कबीला बड़ा इज्जत और रिस्पेक्ट वाला कबीला था। इन्होंने तलाश किया कि भाई ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, हमारे कबीले की औरत का हाथ कटेगा, लिहाजा सिफारिशें लगाओ। अब सिफारिशें ढूंढने चले तो इनकी नजर गई नबी के घर में पला बढ़ा एक नौजवान जिसको हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाता है, जो नबी की औलाद ही की तरह है। उन्होंने उनसे कहा, ए उसामा, हमारी सिफारिश लेकर के जाओ, नबी से कहो कि हमारे कुछ तखफीफ कर दें, नरमी का, शफकत का मामला भरवा दें। हमारा खानदान बड़ा मुअज़्ज़ज़, हमारा कबीला बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, अगर हाथ कटेगा बड़ी बेइज्जती होगी। हजरत उसामा हुजूर के पास गए, कहा आका, वो बनु मखज़ूम की जो मखज़ूमिया औरत है उसका हाथ काटने का हुक्म हुआ है। अल्लाह के नबी वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा हम शराफतदार, शराफत वाले लोग हैं, अगर हाथ कटेगा बेइज्जती होगी। आका मैं सिफारिश लेके आया हूँ, कुछ तखफीफ फरमाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर हुजूर ने फरमाया, ए उसामा, तुम्हें सोचना चाहिए, अल्लाह की हुदूद में सिफारिश लेकर के आए हो, अल्लाह की हुदूद में तुम मुझसे बात करने आए हो। सुनो उसामा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरी बेटी फातिमा का ये मामला होता तो मैं अपनी बेटी के लिए भी यही हुक्म सुनाता जो मैंने इस कबीले की औरत के लिए हुक्म सुनाया। ये है कानून सबके लिए बराबर, शरीयत सबके लिए बराबर।
اسلام سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب نبی کی سیرت کو بالکل بھول جائیں اور کچھ کو ادھر کر دیں اور کچھ کو ادھر کر دیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ پہلو بھی یہاں سے لے کے جائیے کہ یہاں برابری ہے، اونچ اور نیچ نہیں ہے۔ پھر میرے آپ کے آقا مسجد نبوی میں آئے، منبر پر تشریف لائے اور بڑے جلال کے ساتھ آپ نے اس واقعے کو ذکر کیا اور پھر فرمایا، جانتے ہو تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ان کے پیچھے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے یہاں جو بڑے لوگ تھے ان کے جرم پر پردہ ڈالا جاتا تھا اور جو چھوٹے لوگ تھے انہیں ذلیل رسوا کر کے رسوا کیا جاتا تھا اور سزا دی جاتی تھی۔ پیارو آؤ آج مل کر ہم یہ عہد کریں، انشاءاللہ ایک برابری کا ماحول بنائیں گے، ہم سب مسلمان بنیں گے، امیر غریب تقدیر سے ہوں گے مگر مسلمان سب برابر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مفتی صدام صاحب کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔